الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ احسان نہیں جتلاتے جو انہوں نے خرچ کیا اور نہ ہی وہ ایذا دیتے ہیں، اپنے خرچ کیے ہوئے پر کسی پر احسان بھی نہیں جتلاتے اور نہ ہی اسے ایذا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں سے قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا، چادر کو تکبر سے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ عزیزان محترم، اللہ کے ان آیات مقدسہ میں جو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائے کہ وہ شخص جو احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع کر دیتا ہے، ایذا دے کر اپنے صدقات کو ضائع کر دیتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ احسان کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو احسان کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن احسان جتلا کر اپنی نیکی کو، اپنے صدقے کو اور اپنے عطیے کو برباد کر دینا، ایذا دینا، دکھ پہنچانا، یہ اتنا ہی بڑا گناہ کا کام ہے جتنا احسان کرنا نیکی کا بڑا کام ہے۔ تو نہ وہ صدقہ باقی رہتا ہے، نہ وہ احسان باقی رہتا ہے، نہ اس کی جزا باقی رہتی ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اسے کل اس کا جواب دینا ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی اور اس کے ذمہ اس کا گناہ ہوگا۔ تو وہ لوگ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں اور دوسروں پر احسان کرتے ہیں، پھر ان احسانات پر وہ ان صدقات پر وہ احسانات نہیں جتلاتے اور نہ ہی وہ ایذا دیتے ہیں، تو یہ لوگ حقیقی معنوں میں اجر کے اور ثواب کے اور اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی محبت کے حقدار ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں اس شخص کے لیے کہ فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ اسے نہ دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ جو لوگ احسان جتلاتے ہیں اور وہ خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے، اور جو تکبر کرتے ہیں وہ نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں وہ بھی خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ زندگی کا ہر معاملہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق نہ ہو تو دوستو پھر قیامت کے دن انتہائی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اپنی عاقبت کی فکر کرو اور ان تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو جن برائیوں کے ہوتے ہوئے انسان کامیابی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے پیارے محبوب کے قدموں کا صدقہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور احسان کرنے کی، پھر احسان نہ جتلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تمام تر منیات شرعیہ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدنگاہی سے، بد کلامی سے، رشوت کے کاروبار، سود کے لین دین سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں جو ہیں وہ ہمارا مقدر ہو سکیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔